بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جب تجھے کوئی چیز ملے تو اس کا شکر بجا لا، اور جب مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر اختیار کر۔ اور دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ دولت اور وقت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی تم ہو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ جب تمہیں کبھی اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ تو حجت سے معجزے کرتا ہے، اور یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو حجت کی مانگی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور بھی معبود ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی جان نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نام لینا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، تو لوگ انہیں طعن و تشریح کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے، تو جانتے ہو اسی وقت جبریل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے ان آنے والے بہترین دنوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سکون سا آ جاتا اور اضطراب کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کی کسی وجہ سے غم زدہ ہو گئی ہے تو جان رکھو بہت جلد اللہ وہ باد نسیم بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گی۔ اور جانتے ہو قبول دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جس سے تم اللہ سے مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔
قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی معیشت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو قبول کر لے تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ دو راستے تمہارے سامنے خیر و شر کے ہیں، ان میں جن راہوں کو بھی اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے اپنی کوشش کے نتیجے میں ہی پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اسی ہی کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جن میں تمہاری بربادی ہے، اور اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے ماں کے پیار سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر جب بندے کو تکلیف پہنچے تو بندے کا کام ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب العالمین کی بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ درد کے ساتھ اس کو پکارا جائے تو وہ آپ کی ہر پکار کا جواب دے گا اور آپ کی تمام تکلیفوں کو فوراً دور کر دے گا۔ اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما اور ہم سب کو اپنے ہدایت والے بندوں میں شامل فرما، اور ہمیں اپنے دین اسلام سے پیار